ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو یوم احتجاج ہم نے اناؤنس کیا ہے، جمعے کے دن پورے پاکستان میں ملک بھر میں لوگ احتجاج بھی کریں گے، سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے، ہر محلے میں نماز جمعہ کے بعد لوگ سڑکوں پر آئیں اور اپنے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں جہاں امریکی سفارت خانے موجود ہیں، اسلام آباد میں سفارت خانہ اور باقی جگہوں پر جو بھی کونسلیٹ موجود ہیں امریکی، ہم اس کی طرف بھی مارچ کریں گے، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پرامن احتجاجی مارچ میں شرکت کریں، اور میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومتی جماعتوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ حکومتی جماعتیں اگر ہیں یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ بھی تو انسان ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ ان کے دل میں فلسطینیوں کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں غزہ کے بچوں سے محبت اور ہمدردی نہیں آتی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی جب اس طرح سے جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ تو عظیم لوگ ہیں غزہ کے لوگ، کہ اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ صبر کرو، یہ شہداء ہیں، ہم جنت میں ان سے ملیں گے۔ اور وہ عظیمت کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے اس سفاکی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی ہمت سے، اپنے حوصلے سے، لیکن وہ امت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو میں حکومتی جماعتوں سے کہتا ہوں، میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں، پاکستان میں کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں، میں جے یو آئی کے کارکن ہوں یا این پی کے کارکن ہوں یا جس جماعت کے بھی کارکن ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ انہیں بھی تو کوئی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، سب کو نکلنا چاہیے میدان میں، سب کو احتجاج کرنا چاہیے، حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی صحیح میسج پاکستان کی طرف سے اور افواج کی طرف سے جائے گا تو پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہوگا، تو وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں حیران ہوں کہ اس وقت ساری جماعتیں اس چکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح امریکی صدر کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ وہ امریکی صدر کے جو اس وقت مخبوط الحواس، کبھی ایک دن ایک بیان دیتا ہے، کبھی کوئی معاشی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی سیاسی بیان دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اس سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں خود پاکستان میں غلامی در غلامی کا جو پورا رواج ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک انجمن غلامان امریکہ بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی امریکہ کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح تو پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری ان تمام جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی یہ اپیل ہے اور یہ مطالبہ ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور جماعت کے سربراہ ہوں، کہ وہ کھل کر امریکہ کی مذمت کریں، کھل کر اسرائیل کی مذمت کریں، اس لیے کہ اس وقت اسرائیل کو جو طاقت ملی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ پوری دنیا میں دباؤ ہے اس کے خلاف، اور خود اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نئی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہو ہمیں، لیکن ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اور جو پچھلی امریکی انتظامیہ نے جن بموں پر پابندی لگائی تھی، 2000 پاؤنڈ وزنی بم، ٹرمپ نے آنے کے بعد وہ ریلیز کر دیے اور وہی بم استعمال ہوئے ہیں۔ تو براہ راست امریکہ اس دہشت گردی میں شریک ہے، اور لوگوں سے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف آواز نہیں نکلتی، بات نہیں نکلتی، اس لیے کہ سب امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں پوری قوم کو متحد ہو کر بین الاقوامی جو طاغوت ہے اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس کے اعلی کار یہاں پر موجود ہیں تو ان کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک لابی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی طرح اسرائیل کے ساتھ ساز باز شروع کی جائے، میل ملاقات شروع کی جائے۔ اور کچھ خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، میں تحقیق کے بغیر تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس کا سوچا بھی کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو چند لوگوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، کبھی صحافیوں کو ادھر سے بھیجا جاتا ہے، کبھی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایجنڈا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ دے دیا تھا، یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو حکومت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بار بار 2 ریاستی حل کی رٹ لگاتے ہیں، اس میں آپ سے یہ میسج پہ نہ ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔
آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے جملے استعمال کریں؟ ہمارے نزدیک صرف ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطینیوں کی آزاد ریاست ہے، جس پر قبضہ کیا اسرائیل نے، جس کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا، پہلے دن سے اس کی مخالفت کی۔ 23 مارچ آ رہا ہے 2 دن بعد، 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد یہاں لاہور میں پیش کی گئی تھی، اس قرارداد میں ایک قرارداد پاکستان کے حق میں پیش کی گئی تھی اور دوسری فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی۔ پاکستان بننے سے 7 سال پہلے ہر مسلم لیگ کے اجلاس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد ہوتی تھی، ان کے حق کے لیے، کہ ان کو زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کی آبادی کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ حیثیت ہے فلسطین کی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حق میں آواز اٹھتی رہی۔ پھر قائد اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سارے امریکہ جو ہے وہ بہت سارے مسلم ممالک کے ذریعے سے ہم پر دباؤ ڈالے گا، اور سعودی عرب پر، انڈونیشیا پر، ملیشیا پر، پاکستان پر یہ دباؤ ڈالے جائیں گے کہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات استوار کیے جائیں۔ لیکن یہ حکمران طبقہ اگر ایسا اس کی طرف سوچے گا بھی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوری پاکستانی قوم میں اس پر کامل اتحاد ہے۔ ہم صہیونیوں کی صف میں کھڑا کریں گے ان سب لوگوں کو، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف کوئی پیش رفت کرنے کا سوچیں گے بھی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو یکجائی کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے جب ویسٹرن ورلڈ میں اتنے بڑے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، خود امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے محمود خلیل کو جب نکالنے کی بات کی ہے تو آپ دیکھیں کہ پورے امریکہ میں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اور ہر باضمیر انسان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو پوری دنیا میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے، ظالموں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی۔ اس تقسیم کا فائدہ اٹھا کر پوری دنیا میں ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکی جتنے بھی سفارت خانے ان 4 جو صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں بھی اور اسلام آباد، اس کی طرف ہم مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ ہمارا یہ احتجاج پرامن ہوگا، اور میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکی سفارت خانوں کے دفاع کی اضافی ڈیوٹیاں انہوں نے سنبھال لی ہیں، خود امریکہ میں تو احتجاج ہو جاتا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے، پوری دنیا میں سفارت خانوں کے سامنے احتجاج ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسی کیا امریکی غلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ذرا امریکی سفارت خانوں کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لہٰذا پرامن رکھنا صورتحال کو، ہماری طرف سے یہ پرامن ہوگا، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو پرامن رکھیں اور اس پرامن احتجاج کو ہونے دیں، تاکہ پوری دنیا جس طرح سے ظالموں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو سکے۔ میں آج خاص طور پر اس کو فوکس کر کے یہاں آپ لوگوں کو زحمت دی ہے۔ ملکی حالات کے حوالے سے ہم تقریباً روز ہی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس پر بھی اظہار خیال کریں گے۔